السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللہ کے کرم سے اور اس کی حمد و ثنا کے ساتھ آج کی اس خاص مجلس میں جس میں ایک رسالہ ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے القواعد الاربع، جو شیخ محمد بن سلیمان التمیمی رحمہ اللہ کی تصنیف ہے، اور یہ مختصر سا رسالہ ہے. اس رسالے میں جو اصل موضوع یا جو آپ پڑھ کر سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ توحید اور شرک میں فرق کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کی طرف مبعوث فرمائے گئے تھے، اولین سب سے پہلے ان کا عقیدہ کیا تھا، اور اسلام سے کس طرح کا عقیدہ ٹکراتا تھا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے دین اسلام، اس میں انہوں نے کس طرح مخالفت کی. اس رسالے کو پڑھ کر آپ کو یہ بات انداز ہو جائے گا. اسی لیے مصنف نے 4 قاعدوں کو ذکر کیا، اس لیے اس کا نام رکھا گیا القواعد الاربع. یہ 4 قاعدے، ان 4 قاعدوں کو جاننے کے بعد آپ توحید اور شرک کے مابین فرق سمجھ جائیں گے. آپ اس توحید کو سمجھ جائیں گے جس توحید کو دے کر اللہ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے، اور کس شرک سے منع کیا ہے اس کی معرفت آپ کو انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی. پھر آپ کو شفاعت کے تعلق سے اس کی حقیقت معلوم ہوگی کہ کون سی شفاعت حق ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، یا جو شفاعت حق ہے، اور کون سی شفاعت ہے جو مشرکین مانتے تھے. مشرکین کون سی شفاعت کو مانتے تھے اور مسلمین کون سی شفاعت کو مانتے ہیں، اس کا فرق آپ جانتے ہیں. اور یہ 4 قاعدوں سے ہوگا. اسی لیے پہلے ہم رسالے کو شروع کرتے ہیں اور یہ باتیں سب آگے آتی جائیں گی. سب سے پہلے مصنف نے اس رسالے کو شروع کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اقتدا کرتے ہوئے اس رسالے کی شروعات سب سے پہلے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان اور جو رحمان اور رحیم ہے، جس کا ترجمہ لوگ کرتے ہیں بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. ہم کہیں الرحمن الرحیم با استعانت کے لیے، یعنی اللہ کی جب بات کہتے ہیں بسم اللہ تو اس کا معنی میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. اسم نام کو کہتے ہیں. اللہ کے کس نام سے شروع کرتے ہیں؟ اللہ کے ہر نام سے شروع کرتے ہیں، ہر نام کی برکت سے اور اللہ کی مدد چاہتے ہوئے میں شروع کرتا ہوں. تو با استعانت کے لیے، مدد کے لیے ہوتا ہے. اور جب اسم اللہ کا نام، یہ مفرد آپ اتنا زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو سمجھ میں آتی ہے جن کو ان کو اچھی باتیں سمجھ جائے، جو نہیں سمجھ میں آتی تو کوئی حرج نہیں ہے. اسم یہ مفرد ہے اور اللہ کا نام لفظ الجلالہ ہے اللہ. اور جب اضافہ کے ساتھ آتا ہے اس میں مفرد تو اس میں عموم کا فائدہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر جب آپ کہتے ہیں اللہ کا فرمان ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. تو یہاں پر نعمت اللہ، نعمت اللہ نعمت مفرد ہے، لیکن جب اضافہ کے ساتھ آیا تو اس میں تمام نعمتیں شامل ہو گئی، ہر وہ نعمت جسے اللہ نے اپنے بندوں کے اوپر انعام فرمایا ہے. تو یہاں پر اللہ کے ہر وہ نام کی برکت سے میں شروع کرتا ہوں، اور اللہ کی مدد چاہتے ہوئے میں شروع کرتا ہوں جو رحمان اور رحیم ہے. رحمان جس کی رحمت وسیع ہے، ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئی ہے، اور رحیم اپنے خاص بندوں کے لیے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، خاص بندوں کے لیے. اور دوسرا معنی یہ کہ رحمان اللہ کی دونوں صفتی نام ہے، اللہ کی صفات ہے. رحمان جو رحمت واسعہ، وسیع رحمت والا، وسیع رحمت ہے اللہ کی، ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے. اور الرحیم رحمت الواصلہ، صفت رحمت ہے، اس کا اثر بھی مترتب ہوتا پہنچتی ہے یہ رحمت بندوں تک. یہ ہے رحیم کے معنی میں. پھر کہتے ہیں، اب رسالہ شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں اسأل اللہ الکریم رب العرش العظیم ان یتولاک فی الدنیا والآخرہ وان یجعلک مبارکا اینما کنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء ثلاث عنوان السعادة. کہتے ہیں میں اللہ کریم سے، اسأل اللہ الکریم، میں اللہ کریم سے سوال کرتا ہوں، مانگتا ہوں، دعا کرتا ہوں
کون ہے وہ؟ رب العرش العظیم، جو رب ہے عرش عظیم کا۔ اللہ تعالیٰ کی صفت، دو صفتوں کو یہاں پر ذکر کی، الکریم اور رب العرش العظیم، یہ دونوں اللہ کی صفتیں ہیں۔ الکریم اللہ کا نام ہے، اور الکریم جس کے اندر صفت کرم ہے، جود و عطا اور کرم دینے والا، عطا کرنے والا ہے۔ اللہ سے زیادہ کرم اور عطا کوئی نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کے نام دو قسم کے ہیں، پہلے وہ نام جو اللہ کے لیے خاص ہے، جس میں غیر اللہ کو شریک کرنا شرک ہے، اور وہ اس نام سے آپ غیر اللہ کو متصف نہیں کر سکتے، اس نام سے غیر اللہ کو آپ متصف نہیں کر سکتے۔ جیسے الرحمن، جیسے الرحمن جب نام ہوگا کسی کا تو آپ کہیں گے عبد الرحمن، بندے کا نام ہوگا تو عبد الرحمن کہیں گے۔ اگر کسی شخص کو آپ کہتے ہیں، جیسے آج کل بعض لوگ جن کے پاس علم نہیں ہوتا، کسی کا نام عبد الرحمن ہے تو اس کو کہتے ہیں رحمان، تو یہ اللہ کی یعنی یہ جو ہے یہ لائق نہیں ہے اس کے، اور یہ اللہ کی شان میں ایک طرح سے گستاخی ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ کا یہ نام یہ خاص ہے اللہ کے لیے، جس میں کوئی شریک نہیں ہے، اور یہ رحمان نام کسی اور کا نہیں ہو سکتا، کسی غیر اللہ کا نہیں ہو سکتا۔ قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ تو اللہ کے بہت سارے اچھے نام ہیں، اور یہ نام اللہ کے نام کے تعلق سے بعض چیزیں میں بتا دوں یہاں پر کہ اللہ کے ناموں کے تعلق سے یہ تمام نام توقیفی ہیں۔ توقیفی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی نام آپ اپنے آپ سے نہیں دے سکتے کہ میں اللہ کا یہ نام دے رہا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے یہ نام تو میں یہ نام اللہ کا دے دوں، نہیں۔ تو اللہ کا نام قرآن مجید میں اگر موجود ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہے، تبھی ہم بول سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا نام ہے۔ اور جب بندے کو اس نام سے آپ اللہ کی تعظیم میں اگر بندے کا نام رکھتے ہیں تو آپ عبد کر کے لگائیں اس کے ساتھ، یا عبید کر کے لگائیں، اور اگر عورت کے نام میں آپ کو جوڑنا ہے تو اما کر کے لگائیں، جیسے عبداللہ یا عبید اللہ یا امت اللہ۔ امت اللہ عورتوں کے نام ہو سکتے ہیں، امت اللہ اللہ کی بندی۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز اللہ کے ناموں کے تعلق سے کہ اللہ کے نام دو قسم کے ہیں۔ پہلا وہ نام جو صرف اللہ کی ولایت ہے، دوسرے کو آپ اس نام سے نہیں پکار سکتے، جیسے الرحمن ابھی میں نے بتایا۔ اور بعض نام مشترک ہیں، مشترک یعنی اللہ کے لیے بھی ہے اور غیر اللہ کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہ پتہ کیسے چلے گا کہ کون سا نام صرف اللہ کے لیے اور کون سا مشترک ہے؟ اصل یہ ہے کہ اللہ کا جو نام ہے وہ خاص اللہ کے لیے اور مشترک ہونے کے لیے دلیل چاہیے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو یہاں پر الکریم اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اسی طرح اللہ نے عرش کو کرم کے لفظ سے کرم سے متصف کیا، جیسے رب العرش الکریم۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ الکریم نام کسی کا ہو سکتا ہے لیکن الرحمن نہیں ہو سکتا۔ بعض نام میں ال لگا کر صرف اللہ کے لیے کہا جا سکتا ہے، جیسے الرحیم، لیکن اس میں سے اگر ال ہٹا دیا جائے تو وہ غیر اللہ کے لیے بولا جا سکتا ہے، جیسے رؤوف اور رحیم، وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے لیے رؤوف اور رحیم یہ کہا جا سکتا ہے۔ لیکن جو صفت ہے اللہ کی وہ اس صفت میں کوئی مشترک نہیں ہے، جو صفت ہے اللہ کی وہ خاص ہے اللہ کے لیے، اس میں کوئی اشتراک نہیں ہے، نام کے طور پر بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات کہ اللہ کے لیے ہر کوئی نام ہم نہیں دے سکتے جس کی دلیل نہیں ہو، جس کی دلیل نہیں ہو۔ اور صفت کے تعلق سے جو اللہ کی صفت کے تعلق سے آپ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نفع پہنچانے والا اور نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں صفت کے بعد میں کہ النافع الضار اللہ ہے، نفع نقصان اللہ کے اختیار میں۔ لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ کیا النافع اللہ کا نام ہے، الضار اللہ کا نام ہے، یا الرشید اللہ کا نام ہے، الستار اللہ کا نام ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ النافع، اور یہ غلطی ہے لوگوں کی، اور اس کے لیے کوئی دلیل نہیں موجود ہے، جو بعض کتابوں میں خاص کر قرآن کے نسخوں میں آپ دیکھیں گے پیچھے اللہ کے 99 نام لکھے رہتے ہیں، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام لکھے رہتے ہیں۔ یہ سب بہت ساری چیزیں اپنی طرف سے لوگوں نے شامل کر دی۔ النافع کا لوگ کہتے ہیں اتنے بار اس کا ورد کرو، ہاں اتنے بار ورد کرو، النافع یا الضار کا، یا الرشید یا رشید یا رشید، یہ اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اور اللہ کے کسی ایک نام کا مفرد نام کو لے کر حرف ندا یا کہہ کے اس کی ورد کرنا یہ سنت سے ثابت ہے۔ اگر اللہ کے نام سے پکارنا اور دعا کرنا ہے تو سنت یہ ہے کہ اللہ کا نام پکار کر اس کے ساتھ آپ دعا کریں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم
اللہ کے نام میں سے دو نام پیارے نام ہیں، یا حی الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں یا حی یا قیوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لیکن آپ کسی ایک نام کو لے کر یا حی یا حی یا حی یا حی یہ پکارنا، یہ بدعت ہے۔ بدعت کیوں کہا؟ بدعت جس کو کہتے ہیں جو دین میں نئی نکالی ہوئی چیزوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے ایسے کسی حدیث میں آپ کو نہیں ملے گا یہ، تو جب وہ طریقہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا، تو کہتے ہیں اسأل اللہ الکریم رب العرش العظیم ان یتولاک فی الدنیا والآخرہ۔ مصنف نے اس رسالے کو شروع کیا ہے آپ اور ہمارے لیے دعا سے، سب سے پہلے وہ دعا دیتے ہیں، کہتے ہیں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں، جو کریم ہے، کرم کی صفت ہے، اللہ کے ناموں کے وسیلے سے دعا کرنا ہی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں سے اس کو پکارو، اس نام کے وسیلے سے پکارنا۔ آپ دعا کر سکتے ہیں اللہ کے نام کے وسیلے سے، یہ مشروع وسیلہ ہے، اس وسیلے کو اختیار کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ اگر رزق کی تلاش میں ہیں اور آپ کو نوکری نہیں ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اے اللہ تو رزاق ہے، یا رزاق میرے لیے کوئی میرے رزق یعنی میرے رزق کو مشاہدہ کرتا ہے۔ آپ یہ دعا اللہ کے نام کے وسیلے سے آپ نے کی۔ اسی طرح سے آپ کو کسی اور چیز کی حاجت ہے تو اس نام کی جو مناسب ہے اس حساب سے آپ دعا کریں اللہ سے۔ آپ کو رحمت کی ضرورت ہے، آپ کہ یا رحم الرحمین مجھ پر رحم کر، لیکن جب آپ یاد رکھیں ایسے نام کے وسیلے سے دعا کریں جو مناسب ہو۔ آپ کسی کافر پر بد دعا کر رہے ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے یا رحم الرحمین فلاں جو مشرکین ہے یا کفار جو ظالم ہے اس کو ہلاک کر دو، نہیں کہہ سکتے آپ، کیونکہ یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ اللہ کے نام رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین کہہ رہے ہیں اور آپ اس پر غضب کی دعا کر رہے ہیں، ہے یا نہیں ایسا؟ تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو مناسبت ہو اس مناسبت سے آپ کو دعا کرنا ہے۔ کہتے ہیں میں اللہ کریم سے جو عرش عظیم کا رب ہے سوال کرتا ہوں کہ وہ آپ کا اس دنیا اور آخرت میں ولی ہو، ان یتولاک فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ تعالیٰ اگر ولی ہو گیا کسی کا، کس کا ولی ہوتا ہے اللہ؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا ولی ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، یوسف علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ تو میرا ولی ہے دنیا اور آخرت میں، میرا ولی ہے۔ اور ولی یعنی اللہ کا دوست، یا اللہ اس کے رہنمائی کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے امور کو مرتب کر دے، اس کی اصلاح کر دے، اس سے راضی ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے ولی سے راضی ہوتا ہے۔ تو یہ دعا ہے سب سے پہلے، دیکھو کتنی عظیم دعا ہے کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جو اللہ کریم ہے، عرش عظیم کا رب ہے، کہ وہ آپ کا اس دنیا اور آخرت میں ولی ہو، یعنی آپ کو توفیق دے، آپ وہ اسباب اختیار کریں جس سے آپ اللہ کی ولایت کے مقام پر فائز ہوں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اور جس کا اللہ ولی ہو گیا اس کے لیے کوئی غم کی بات نہیں۔ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور یہ وہ لوگ ہیں ولی جو ایمان والے ہوتے ہیں اور تقوی والے ہوتے ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ تو اس معنی میں بھی یہ بھی شامل ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کا ولی ہو تو آپ کا ناصر اور مددگار ہو، آپ کے مخالف جو ہیں اس کے لیے وہ کافی ہو جائے۔ کتنا سارا معنی اس میں شامل ہے۔ تو یہ ساری دعائیہ کلمات آپ کے اور ہمارے لیے ہیں جو اس رسالے کو پڑھ رہے ہیں اس مصنف کی طرف سے، اور یہ اسلوب نرمی کا اور دعائیہ کلمات کا یہ حکمت میں سے آتا ہے۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، حکمت کے ساتھ دعوت دو۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وان یجعلک مبارکا اینما کنت، اور آپ کو مبارک بنائے جہاں کہیں بھی آپ جائیں۔ مبارک سے کیا مراد ہے؟ آپ کے اندر برکت ہو، اور برکت کا معنی ہے زیادتی، خیر میں زیادتی۔ برکت میں دو معنی آتے ہیں، ایک ہے خیر میں مداومت، خیر پر جمے رہنا، اور ساتھ ساتھ اس میں زیادتی بھی ہونا، یہ دونوں معنی برکت میں آتا ہے۔ وہ آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ آپ خیر پر باقی رہیں اور خیر میں آپ کی زیادتی بھی ہو، آپ مبارک رہیں جہاں بھی کہیں بھی آپ جائیں۔ وَأَنْ يَجْعَلَكَ مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ، آپ کہیں بھی جائیں آپ کو اللہ تعالیٰ مبارک بنائے، آپ کے عمل میں برکت ڈالے، آپ کے قول میں، آپ کی مال میں، آپ کی اولاد میں، آپ کے عمل میں، سب اس میں شامل۔ وَأَنْ يَجْعَلَكَ مِمَّنْ إِذَا أُعْطِيَ شَكَرَ، اور آپ کو ان لوگوں میں بنائے جنہیں جب کچھ دیا جاتا ہے تو وہ شکر گزاری کرتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں جب انہیں کچھ عطا ہوتا ہے، جب انہیں کچھ عطا کیا جاتا ہے تو وہ شکر گزاری کرتے ہیں۔ وَإِذَا ابْتُلِيَ صَبَرَ، اور جب انہیں کسی مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے تو وہ صبر کرتے ہیں۔
وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرَ، اور جب وہ گناہ ان سے سرزد ہو جائے وہ استغفار کرتے ہیں. یہ 3 کلمات غور کریں، یہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے دعائیہ کلمات ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ ان میں شامل کرے، ان میں بنائے، آپ ان لوگوں میں ہو کہ جب آپ کو کچھ دیا جائے تو آپ شکر گزاری کریں. اور یہ شکر گزاری کرنا یہ عبادت ہے، اور شکر گزاری سے وہ نعمت میں اضافہ آتا ہے، خود اس نعمت میں اضافہ ہوتا ہے جس پر آپ شکر گزاری کریں. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو ہم اور زیادہ کریں گے، اور زیادہ دیں گے. اور جو کسی نعمت پر شکر ادا نہیں کرتا اور اس کی قدر نہیں کرتا تو یا تو وہ نعمت آپ سے سلب ہو جائے گی، چھین جائے گی، یا آپ کو عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا. اس کی دلیل کیا ہے؟ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي شَدِيدٌ، میرا عذاب شدید ہے اگر تم ناشکری کرو. اور کتنی قومیں ہیں جنہوں نے ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نیست و نابود کر دیا، قرآن میں موجود ہے. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اگر شکر گزاری پر کوئی شخص اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کسی نعمت پر تو اس کی سعادت مندی کی پہچان یاد رکھیں. سعادت مندی کی 3 پہچانیں، شکر گزاری کرنا نعمتوں پر. دوسری چیز وَإِذَا ابْتُلِيَ صَبَرَ، اگر انہیں آزمایا جاتا ہے تو اس پر وہ صبر کرتے ہیں. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، انہی لوگ پر تمہاری رب کی طرف سے علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہ لوگ جو ہے صبر کرتے ہیں. صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر کا معنی ہے حبس النفس، اپنے نفس کو قابو کرنا، روکنا. کس چیز سے؟ صبر کی 3 قسمیں ہیں. صبر کی 3 قسمیں، اور تینوں میں سے کوئی ایک بھی کریں گے تو آپ کہا جائے کہ آپ صابر ہیں. پہلی قسم الصبر علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر صبر کرنا. کیسے اللہ کی اطاعت پر صبر ہوتا ہے؟ فجر کے وقت نیند بہت آ رہی ہے، نماز اذان ہو چکی ہے، اٹھنا ہے، دل کر رہا ہے سو جائے، کرتا ہے کہ نہیں کسی کا دل کرتا ہے سو جائے، لیکن آپ اپنے نفس سے اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور آپ اٹھتے ہیں اور صبر کرتے ہیں اس اطاعت کے کام پر. اپنے نفس کو روک رہے ہیں کہ نہیں؟ صبر کا معنی ہے حبس النفس، اپنے آپ کو روکنا، عن التشکی والتضجر، جھنجھلاہٹ سے اور جو شکوہ شکایت سے روکنے. اور جب آپ کو نماز کے لیے کہا کہ آزان ہو رہی ہے تو آپ کھلے دل سے آپ اٹھتے ہیں اور آپ جا کر کے نماز پڑھتے ہیں. آپ کا دل کر رہا ہے، نفس آپ کو مائل کر رہا ہے کہ آپ آرام کریں، لیکن آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. یہ صبر ہے اللہ کی اطاعت. واضح ہے؟ یہ پہلی چیز. دوسری چیز الصبر عن معصیت اللہ، نافرمانی کے کاموں سے رکنے میں صبر کرنا. آپ کا دل چاہ رہا ہے، مائل ہو رہا ہے حرام چیز کی طرف، بینک میں اتنا لون آتا ہے، اتنا انٹرسٹ ہے اس پر، آپ کو ضرورت بھی ہے پیسے کی، لیکن آپ رکتے ہیں، اپنے آپ کو روکتے ہیں کیونکہ اللہ نے حرام کیا اس کو. رمضان کے دنوں میں پیاس شدت کی لگی ہوئی ہے اور کھانے پینے کی فراوانی ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے، لیکن بھی آپ اپنے آپ کو روکتے کہ نہیں. اللہ کی نافرمانی سے روکنے میں یہ الصبر عن معصیت اللہ ہے، اللہ کی نافرمانی سے روکنے میں صبر. اور تیسری چیز الصبر علی اقدار اللہ المؤلمہ، اللہ تعالیٰ نے جو مقدر میں لکھ دیا ہے، بعض چیزوں کو جو لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، جو آپ کو تکلیف پہنچتی ہے اس چیز سے، اس پر صبر کرنا، اس پر واویلا نہیں مچانا، اپنے زبان سے اس کے بارے میں ایسے کلمات نہ بولنا جو صبر کے خلاف ہے. جیسے کسی کی موت ہو جانا، مثال کے طور پر جب کسی کی موت ہوئی ہے تو آپ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے، آپ کو پسند نہیں ہے یہ چیز، ہے نا، دل میں آپ کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن آپ اپنی زبان کو روکتے ہیں اس پر، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ زبان سے کوئی ایسی بات نکلے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو. یہ صبر ہے، اللہ نے جو مقدر کر دیا وہ تو بدل نہیں سکتی تقدیر، زندگی اور موت کسی. تو یہ صبر کی 3 قسمیں ہیں، اور کمال یہ ہے کہ کوئی تینوں قسم پر صبر کر لے وہ شخص صابر ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ کہلائے گا صابر. وبشر الصابرین، یہاں پر کون سا صبر ہے؟ جو مصیبت میں صبر کرتے ہیں. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. تو یہ آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں. پھر کہتے ہیں فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، کیونکہ یہ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ تینوں قسم. یعنی اگر عطا کیا جائے آپ کو تو آپ شکر گزاری کریں، اگر آپ کو کسی مصیبت میں آپ پڑ جائیں تو آپ اس پر صبر کریں، اور اگر وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرَ، یہ چھوٹ دینا، وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرَ، اور اگر آپ سے گناہ ہو جائے تو آپ اس پر آپ کیا کریں؟ آپ استغفار کریں.
التوبہ، توبہ جو ہے وہ پہلے کے گناہوں کو دھو ڈالتے، ختم کر دیتے ہیں. اور توبہ بہت ہی یہ ایک عبادت ہے. استغفار کرنا عبادت ہے. استغفار اور توبہ میں کچھ فرق ہے، ابھی میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ کیا کیا فرق ہے. کچھ فرق ہے اور ایک معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور توبہ کی کچھ شرطیں ہیں. توبہ اگر کسی گناہ سے آپ نے کیا ہے یا تقصیر سے جو نافرمانی آپ نے کی ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی نافرمانی ہے اور آپ کو استغفار یا توبہ کیسے ہوگی. تو توبہ میں 4 چیزیں ایسی ہیں جو ہونا لازمی ہے. یہ شرط ہے توبہ کے لیے. سب سے پہلی چیز الاقلاع عن الذنب، گناہ کو چھوڑ دینا. کوئی شخص حرام فلم دیکھ رہا ہے، اللہ توبہ استغفر اللہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ توبہ کچھ نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ توبہ ایسے ہوتی ہے اپنی گال پہ 2 انگلی سے نرمی سے مارنا، یہ توبہ ہے؟ یہ توبہ نہیں ہے. جس سے اللہ توبہ کہنا یہ توبہ نہیں ہے. تو سب سے پہلے اس گناہ کو چھوڑ دینا، اس کو آپ بند کر دیں، پہلی چیز. دوسری چیز ندامت ہونا، دل کے اندر اڑن محسوس کرنا آپ سے غلطی ہوئی ہے، کاش یہ ہم نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الندم هو التوبہ، ندامت ہونا توبہ ہے. تیسری چیز کہ عزم کر لے کہ آئندہ نہیں کریں گے. ایسا نہیں کہ ابھی چھوڑ دیا ہے اور پھر تھوڑے دن کے بعد کرنے کا ارادہ ہے، تو یہ توبہ نہیں ہے. عزم کر لے کہ آئندہ نہیں کریں گے. اور چوتھی چیز کہ اگر کسی کے حق تلفی ہوئی ہے تو اس کے حقوق کو واپس کرنا یا اس سے معافی مانگ لینا. کسی کے آپ نے مال کو ناحق طور پر لے لیا ہے تو اس مال کو آپ واپس کر رہے ہیں. کسی کی عزت پر آپ نے حملہ کیا ہے، کسی پر بہتان لگایا ہے، اس سے معافی مانگ لیں. سمجھ میں آئی بات؟ یہ 4 چیزیں ہیں. اس کے بعد 5ویں شرط توبہ کے وقت میں ہونی، توبہ کی قبولیت کے وقت میں ہو. اگر توبہ کی قبولیت کا وقت ختم ہو گیا تو پھر کوئی فائدہ نہیں. اور توبہ کی قبولیت کا وقت 2 ہے، ایک خاص اور ایک عام. توبہ کی قبولیت کا وقت 2 ہے، ایک خاص ہے اور ایک عام. اور اگر اس کو ایک لفظ میں کہا جائے تو قیامت سے پہلے. اگر جب کوئی شخص مرتا ہے، بستر مرگ پر ہوتا ہے اور موت اس کی روح القوم تک آ جاتی ہے تو اس کی قیامت قائم ہو گئی. یہ اس کا خاص وقت ہے. میں نے کہا کہ اس کے خاص وقت یا عام وقت. خاص وقت وہ ہے جس وقت اس کی روح القوم تک آ چکی ہے. اس کے وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اس کے لیے، اس شخص کے لیے بند ہو گیا. سمجھے میری بات آپ کو؟ پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. جیسے کہ فرعون جب ڈوب رہا تھا، اس نے اپنے سامنے موت دیکھ لی، اس نے کہا کہ آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین الآن وقد عصیت. اب جا کر تو نہیں، یہ توبہ قبول نہیں ہوئی کیونکہ اس نے موت کو دیکھ لیا تھا سامنے. تو جب موت کا وقت آ جائے، کسی کا غرغرہ کا وقت آ جائے، جب موت اس کے حلقوم تک روح اٹک جائے، پہنچ جائے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. یہ خاص وقت ہے جو ہر شخص کے اوپر آنا ہے. اور عام وقت جب قیامت کی نشانی آ جائے. اور قیامت کیوں میں نے کہا کہ جب وہ شخص کا موت کا وقت آ گیا تو قیامت ہو، اس کا قیامت شروع ہو گئی، قیامت صغریٰ ہو چکی ہے اس کی. اور قیامت کبریٰ کی علامت سے پہلے، اور قیامت کبریٰ کی علامت جیسے سورج کا مغرب سے طلوع ہو جانا، دجال کا خروج، دعوت یا اس طرح کی جو چیزیں، اس وقت اگر کوئی شخص توبہ کرے گا تو وہ توبہ قبول نہیں ہوگی. توبہ کا وقت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنقطع الہجرہ حتی تنقطع التوبہ، ہجرت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک توبہ ختم نہیں ہوگی. ولا تنقطع التوبہ حتی تطلع الشمس من مغربها، توبہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگی، اس کا دروازہ اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک مغرب سے سورج طلوع نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے. وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرَ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثُ عُنْوَانُ السَّعَادَةِ. یہ 3 چیزیں، 3 خصلتیں، یہ سعادت مندی کی پہچان ہے. اس کے بعد کہتے ہیں اعلم ارشدک اللہ لطاعتہ، پھر دعا دیتے ہیں. یہ مقدمہ ہے، اس ابھی 4 قاعدے بیان نہیں ہونے شروع ہوئے، یہ مقدمہ ہے اس کا. کہتے ہیں اعلم ارشدک اللہ لطاعتہ، جان لو. علم کہا جاتا ہے اس چیز کو جان لو، اہتمام کے لیے. یہ جو بات آگے بتائی جا رہی ہے وہ کتنی اہم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اپنے گناہوں کی استغفار کرو.
اور اللہ کا فرمان ہے اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم، جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. تو جان لو ان کے اہتمام کرو اس بات کا جو آگے بیان ہو رہی ہے کتنی اہم بات ہے. جان لیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی فرما برداری کی طرف رہنمائی فرمائے. ارشدک اللہ لطاعتہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی فرما برداری کی طرف رہنمائی فرمائے. ان الحنیفیۃ ملت ابراہیم، ان الحنیفیۃ ملت ابراہیم، حنیفیت یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے. یہ ملت ابراہیم کیا ہے؟ ملت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کا دین، اور ملت ابراہیم حنیفیت ہے. اور حنیفیت کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے نام سنا ہوگا حنیف. حنف کہا جاتا ہے مائل کو، مائل کو، کوئی چیز مائل ہوتی نا، اگر ہڈی ٹیڑھی ہو جائے اس کو حنف کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جو اللہ کی طرف مائل ہو اور غیر اللہ سے بے رغبت ہو، یعنی اللہ کی عبادت کی طرف مائل ہو اور غیر اللہ کی عبادت اور غیر اللہ کے اوپر بھروسہ توقع جتنی بھی بات کس میں اسی بے رغبت ہو، یہ حنیف ہے. اور یہی ملت ابراہیم ہے. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرو، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. تو ملت ابراہیم حنیفیت کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے وہ یہ ہے، کیا ہے وہ؟ ان تعبد اللہ وحدہ مخلصا لہ الدین، کہ تم اللہ کی صرف اکیلے اللہ کی عبادت کریں، دین کو اسی کے لیے خالص رکھتے ہوئے، دین کو اسی کے لیے صرف خالص رکھتے ہوئے. اللہ کی عبادت کرنا یہ توحید ہے، صرف اللہ کی عبادت کرنا یہ توحید ہے. توحید کے آیت وحدہ یوحد سے اس چیز کو ایک کرنا، ایک ماننا، اللہ کو ایک ماننا، اس کے رب ہونے میں، اس کے معبود ہونے میں، یہ توحید ہے. رب کو ایک ماننا اور معبود کو ایک ماننا، دونوں میں کیا فرق ہے؟ رب کہتے ہیں جو خالق مالک اور تدبیر کرنے والا ہے، اور تدبیر میں بیماری سے شفا دینے والا، رزق دینے والا، یا جو بارش نازل کرنے والا، یعنی ہر جو سورج کو، ستاروں اور سیاروں کو چلانے والا ہے نا، بارش بھیجنے والا، مختلف چیز طرح کے پھل وغیرہ اگانے والا، سب چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے، وہی کر رہا ہے. تو یہ رب ہے. اور رب، اور جب آپ نے اللہ کو رب مانا ہے تو یاد رکھیں کہ جو رب ہے وہی مستحق ہے عبادت کا، کیونکہ جو پیدا نہیں کیا جس نے، جو قدرت نہیں رکھتا ہر چیز پر، اس کی عبادت کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور تم سے پہلے کے لوگوں کو جس نے پیدا کیا تاکہ تم بچو کہ تم ڈرو. الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہاری زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، لیکن یہ رب کی جو کیا رب کرتا ہے، اس کی صفتیں کیا ہے؟ بارش نازل کرتا ہے. وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، تمہارے لیے اس نے رزق نکالا ہے مختلف پھلوں سے. فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، تو اللہ کا کوئی برابر ند ہمسر مت بناؤ جبکہ تم جانتے ہو خالق رازق اور مالک وہی ہے، تو پھر تم دوسروں کو کیوں اس کے برابر بناتے ہو عبادت میں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا، عبادت کرو اپنے رب کی، کہ جو رب ہے وہی عبادت کے لائق ہے، جو رب نہیں ہے وہ عبادت کے لائق نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ ہی تعالیٰ تو پیدا کرنے والا ہے، زندگی دینے والا ہے، موت دینے والا ہے، تمام چیزیں اسی کی طرف سے آتا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ وہ شخص اللہ کی بھی عبادت کر رہا ہو. مکہ کے مشرکین اللہ کو رب مانتے تھے جیسے کہ آگے آ رہا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے. کما قال تعالی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. اس کے بعد کہتے ہیں فإذا عرفت ان اللہ خلقك لعبادته، تو جب تم نے یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، فاعلم ان العبادة لا تسمى عبادة الا مع التوحید، تو یہ بھی جان لو کہ عبادت اس وقت تک عبادت نہیں کہلاتی ہے جب تک اس میں توحید نہ ہو. کیا سمجھ گیا اس سے؟ وہ عبادت نہیں ہے اگر اس میں شرک ہو. اگر عبادت کوئی اللہ کی کرتا ہے اور غیر اللہ کی کرتا ہے، غیر اللہ سے دعا کرتا ہے، غیر اللہ کے سجدہ کرتا ہے، غیر اللہ سے فریاد کر رہا ہے غائب میں اور مانگتا ہے، اور اس سے اپنے دلی تعلقات میں لگائے ہوئے ہیں، تو یہ شخص یہ عبادت نہیں کہلائے گی. کما ان الصلاة لا تسمى صلاة الا مع الطهارة، جیسے نماز نہیں کہلائے گی بغیر طہارت کے. آپ کا وضو نہیں ہے اور آپ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو کہا جائے گا کہ آپ نے نماز پڑھی ہے؟ نہیں کہا جائے گا.
کیونکہ آپ نے شرط ایک جو ہے اور طہارت شرط ہے نماز کی، اس شرط کو آپ نے کھو دیا. تو جب شرط نہیں ہوگا تو مشروط بھی نہیں ہوگا. تو عبادت اللہ کی اگر آپ نے نہیں کی، اگر آپ اللہ کی صرف عبادت نہیں کرتے تو جو عبادت آپ کر رہے ہیں وہ عبادت نہیں کہلائے گی کہ عبادت آپ نہیں. وہ احبط العمل، تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ. شرک کس کو کہتے ہیں؟ یہاں پر کوئی بتا سکتا ہے شرک کی تعریف کیا ہے؟ شرک کہتے ہیں شریک سے ہوا ہے نا، شریک کرنا. اللہ کے برابر غیر اللہ کو اگر آپ نے کر دیا کسی بھی چیز میں، وہ شرک ہے. اللہ کے برابر کرنا یہ شرک ہے. مساوات غیر اللہ باللہ، اللہ کے برابر غیر اللہ کو کرنا، جو اللہ کے لیے خاص ہے وہ چیز. اللہ کے برابر غیر اللہ کو اگر آپ کرتے ہیں، چاہے وہ آپ نے نبی کو کیا ہو یا فرشتوں کو کیا ہو یا کسی بزرگ کو کیا ہو یا کسی جانور کو کیا ہو یا کسی درخت کو کیا ہو یا پتھر کو کیا ہو، یہ شرک کہلاتا ہے. اور شرک کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. پہلی قسم ہے، آپ اس طرح سے سمجھ لیں، اور اس کی دلیل برابر کرنے کی دلیل ہے. اللہ کا فرمان ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. تمام تعریفیں سورۃ الانعام کی پہلی آیت ہے. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے آسمان اور زمین پیدا کیا. وجعل الظلمات والنور، اور نور اور تاریکی اس نے بنائی. ثم الذین کفروا، پھر بھی جو لوگ کافر ہیں، جو کفر کرتے ہیں، بربهم یعدلون، وہ اپنے رب کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں. یہ برابر ٹھہرانا یہ شرک ہے. اگر یہ شرک ربوبیت میں ہے تو شرک ربوبیت کہلائے گا. جیسے ہم نے بھی بتایا کہ رب مانا کیا ہوتا ہے؟ جو خالق اور مالک ہے، رزق دینے والا، بارش نازل کرنے والا، یہ سب رب کرتا ہے. اللہ تعالیٰ رب ہے. تو جو رب ہے اگر وہ یہ کہے کہ فلاں بزرگ بارش نازل کرتے ہیں، ان کے فیوز اور برکات ہیں کہ بارش نازل ہو رہی ہے، ہاں یہ بزرگ دینے والے ہیں، عطا کرنے والے ہیں، اولاد دیتے ہیں، تو اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ چھوڑ دیتا ہے. یہ اللہ کی صفت ہے. تو جب کسی نے اللہ کی صفت میں غیر اللہ کو شامل کیا اور کہا کہ فلاں بزرگ دیتے ہیں، اولاد جا کے ان سے مانگو، یہ شرک اکبر ہے جو ملت سے خارج کر دیتا ہے. اسلام وہ آدمی کا نہیں ہے، اس آدمی کا اسلام نہیں ہے. فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ، تو جب شرک عبادت میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کو فاسد کر دیتا ہے. كَالْحَدَثِ إِذَا دَخَلَ فِي الطَّهَارَةِ، جیسے حدث کہتے ہیں وضو ٹوٹ جانے کی حالت. اگر وہ طہارت میں داخل ہو گیا، آپ نے وضو کر لیا لیکن آپ کا وضو ٹوٹ گیا، تو پھر کیا آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اس سے؟ آپ کی نماز باطل ہو جائے گی. آپ کی نماز کہلائے گی؟ نہیں کہلائے گی نماز. تو نماز اس طرح سے فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّرْكَ إِذَا خَالَطَ الْعِبَادَةَ أَفْسَدَهَا، جب آپ نے جان لیا کہ شرک اگر عبادت میں مل جائے تو اس عبادت کو فاسد کر دیتا ہے. لیکن شرک سے کتنے نقصانات ہوئے؟ سب سے پہلے شرک کرنے سے جو عبادت ہے وہ فاسد ہو جاتی ہے، مقبول نہیں اللہ کی یہاں. اللہ تعالیٰ شرک کو قبول نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. آپ کہہ دیجئے کہ میں بشر ہوں. یوحیٰ الیہ، ہاں مجھ پر وحی کی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر تو ہے لیکن رسول ہے، وحی کی جاتی ہے. انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو، کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، یعنی اس کے جنت اور اس کی امید رکھتا ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، عمل صالح کرے. ولا یشرک، اور شرک بھی نہ کرے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ تعالی انا اغنى الشركاء عن الشرك فمن اشرك معي غيري تركته وشركه، تو میں غنی ہوں اس سے، بے نیاز ہوں شرک سے، شرک کرنے والے سے، اس کے شرک سے. جس نے میرے ساتھ کسی کو شریک کیا میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا اس کو. پہلی چیز کی وہ چیز قبول نہیں ہوتی. دوسری چیز کی وہ عمل فاسد ہے. اور شرک اکبر پورے عمل کو فاسد کر دیتا ہے انسان کے. یعنی انسان نے زندگی بھر جو عمل کیا تھا اگر وہ شرک کر رہا ہے تو اس کے تمام اعمال رائگاں ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. جس طرح ایک گلاس میں آپ نے پانی بھر لیا ہے اور گلاس کے نیچے توڑ دیں، آپ اس میں 100 لیٹر بھی پانی بھریں گے تو پانی ٹھہرے گا؟ اس میں نہیں ٹھہر سکتا. اسی طرح شرک اور بدعت ہے. شرک کی مثال ہے، شرک نہیں ٹھہرنے دے گا آپ کے عمل کو. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ. دیکھو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا، کتنی واضح آیت ہے. کیوں لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتی یہ سب باتیں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، یہ آپ کی طرف وحی کی جا چکی ہے اور آپ سے پہلے کے انبیاء علیہ السلام کی طرف. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ
اشرکتا، اگر آپ نے بھی شرک کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اگر آپ نے بھی کیا بالفرض لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے عمل بھی حبط ہو جائیں گے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، اور آپ خسارہ اٹھانے والے میں سے بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، بلکہ اللہ کی عبادت کریں، وَكُن مِنَ الشَّاکِرِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں 18 نبیوں کا نام اور رسولوں کا نام لیا، ابراہیم علیہ السلام، ان سے پہلے نوح علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے اسحاق اور یعقوب اور یوسف اور داؤد اور سلیمان اور اسماعیل، سب کا نام لیا علیہ السلام۔ اور اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر انہوں نے بھی شرک کیا ہوتا تو ان کے بھی عمل حبط ہو جاتے۔ سوچ لو، انبیاء علیہ السلام جن کی تعریف بیان کی آیتوں کے بعد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انصاف کرنے والا، اپنے یعنی اس چیز کو، شرک کو قبول نہیں کرتا اللہ، چلو کسی سے بھی سرزد ہو جائے، کسی سے بھی وہ سرزد ہو جائے، انسان کو عنایتوں کو سن کر رونگٹا کھڑا ہو جانا چاہیے۔ جب انبیاء علیہ السلام کا نام لے کر اللہ نے یہ بیان کیا تو ہم کیا ہیں؟ انبیاء جو معصوم ہوتے ہیں ان کا نام لے کر اللہ نے بیان کیا کہ اگر وہ بھی شرک کرتے تو ان کا بھی عمل حبط ہو جاتے، برباد ہو جاتے۔ ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے اس سے کہ کہیں ہمارے عمل نہ حبط ہو جائے۔ اور جب بات ہوتی ہے شرک کی تو بعض لوگ کہتے ہیں اور مذاق اڑاتے، تم لوگ خالی توحید اور شرک کی بات کرتے ہیں، تم لوگ سب کو مشرک کہتے ہو۔ واللہ یہ بہتان ہے کہنا کہ تم لوگ سب کو مشرک کہتے ہو، تم لوگ ہم مسلمان کو مشرک اور کافر نہیں کہہ سکتے، بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ کفر پلٹ آتا ہے اگر وہ کسی مسلمان کو کافر کہا ہے تو۔ ہم نہیں کہتے کسی مسلمان کو، لیکن ہم بتا دیں دیکھو یہ کفر اور یہ شرک ہے، اس کو مت کرنا، کیونکہ آج لوگوں میں غفلت بھی وسیع بہت زیادہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ احبط العمل، پہلا چیز کہ وہ عمل کو فاسد کر دے گا، عمل کو حبط کر دے گا، بیکار کر دے گا، جس کی ابھی آیت گزری، وصار صاحبہ من الخالدین فی النار، اور اس عمل کرنے والے کو، شرک کرنے والے کا انجام یہ ہوگا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ شراب پینے والے کے لیے یہ وعید نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، زنا کرنے والے کے بارے میں یہ وعید نہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس پر جنت حرام ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ لیکن شرک کرنے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شریک کرے گا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ نے جنت کو اس کے اوپر حرام کر دیا ہے۔ ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ وعید کتنی شدید ہے۔ جب معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بیماری پھیل چکی ہے تو آپ کو پتہ ہے اس بیماری کے تعلق سے لوگوں کو بہت زیادہ آگاہ کرایا جاتا ہے۔ ابھی 2 سال پہلے جو کووڈ ہوا شروع یا 3 سال قبل، تو آپ ہر جگہ دیکھیں گے کہ یہاں پر کووڈ سے بچنے کے کیا اپائے ہیں، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، ڈوز اور ڈونٹس ہیں۔ کیوں اتنا اہتمام کیا جا رہا ہے؟ آپ ایئرپورٹ پہ جا رہے ہیں وہاں پر لکھا ہے، اخبارات میں نہیں کر رہا ہے، آپ کو موبائل میں میسیجز آ رہے ہیں، آپ کو بورڈس پہ جو ہے اس پہ نظر آ رہے ہیں، ریلوے اسٹیشن۔ کیا اتنا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے؟ اس کی خطرناکی کی وجہ سے۔ تو جو اتنا خطرناک چیز ہے، اتنی خطرناک چیز ہے کہ وہ اس شخص کو ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم میں پہنچا دے گی، اور وہ جہنم سے کبھی نہیں نکل سکتا ہے، جس کی آگ اس دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ گرم ہے، جس کی گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آواز آئی، آپ نے پوچھا کہ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ کسی چیز کو جب جہنم میں پھینکا گیا تو کہاں تک، کتنا سال کی مسافت میں بند پہنچا ہے؟ 70 سال کی مسافت، 70 سال تک وہ گرتا رہا، 70 سال کے بعد وہ جہنم کی تہہ تک پہنچا۔ دیکھو جہنم کتنی گہری ہے، وہاں تمہاری آواز کون سنے گا، کون تم کو؟ آج تمہارے حامی بولتے ہیں آ کر کے فلاں کی بات نہیں سنو، ارے بات میں شرک، یہ شرک ہے، وہ شرک ہے، یہ شرک ہے، وہ شرک ہے۔ دیکھ لو کتنی اہمیت ہے۔ اور واللہ ہم بتا رہے اللہ کے گھر میں اللہ کی قسم کھا کر کہ جو جاننے کے باوجود اس کو لوگوں کو نہیں بتاتے ہیں، جاننے کے باوجود، یا جانتے ہیں کہ شرک کتنا خطرناک ہے، یا جانتے ہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور پھر بھی لوگوں سے چھپاتے ہیں ان چیزوں کو، وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑا دھوکہ دینا ہے۔ آپ کو مالی طور پر کوئی دھوکہ دے دے اتنا خطرناک نہیں ہے، آپ کی دنیا میں لوٹ لے اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا یہ دھوکہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اے ایمان والو، بہت سارے احبار علماء بنی اسرائیل میں جو گزرے پہلے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم ضرور اپنے پہلے کی امتوں کے نقش قدم پر چلو گے۔ ان کثیرا من الاحبار والرہبان، رہبان صوفی قسم کے لوگ جنگل میں نکل کر پتھر چلا رہے ہیں، اللہ 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 کر رہے ہیں، عبادت کا نیا نیا طریقہ نکال رہے ہیں۔ لیأکلون اموال الناس بالباطل، لوگ کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، صرف مال کھاتے تو
کہا جا سکتا تھا کہ مال ہی کھا رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ان کے بارے میں، یأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راہ سے بھی روکتے ہیں۔ یہ آیتوں کو پڑھ کے کیوں نہیں بیان کرتے؟ ان واضح دلائل کو، جو 4 فائدے آئیں گے، اسے کیوں نہیں جمعہ کے خطبے میں لوگ بتاتے ہیں؟ نہیں بتانے کی وجہ سے چھپانا ہے یہ علم کو، اور جو علم کو چھپاتا ہے اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس کے اوپر، جس کی سورہ آل عمران سورہ بقرہ کیا ہے؟ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ آپ اس لعنت کے مستحق ٹھہرتے ہو جب آپ اس کو چھپاتے ہو لوگوں سے، اس کو بیان کیا جاتا ہے، لوگ گمراہی میں جا رہے ہیں اور آپ بیٹھے ہیں، آپ اسے نہیں بیان کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے، آج لوگ میری مخالفت کرنے لگیں گے، آج لوگ میری بات نہیں سنیں گے۔ اللہ کیا کیا جواب دیں گے؟ کہتے ہیں کہ عرفت، تم جان گئے اتنا جاننے کے بعد، ان اہم ما علیک معرفت ذلک، کہ سب سے اہم تمہارے اوپر جو واجب ہے وہ اس چیز کو جاننا ہے۔ جب اتنی اہم چیز ہے کہ جہنم میں وہ شخص ہمیشہ چلے جائے گا اگر شرک کر لے گا، اور اس کے تمام عمل حق ہو جائیں گے۔ اور 2-3 چیزیں اور ہیں یہاں پہ بیان نہیں کیا انہوں نے، کہ اگر دائرہ اسلام سے نکل گیا شرک کرنے والا، اس کا مال حلال ہو جاتا ہے، اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اس کو نہ مسلمان، نہ مرنے کے بعد نہ اس کی میراث اس کا مسلمان اولاد ہو جاتا ہے، اس کو نہ غسل دیا جائے گا، نہ کفن دیا جائے گا، نہ ہی اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ تم سمجھ گئے، عرفت ان اہم علیک معرفت ذلک، کتنی اہم ہے اس کی معرفت حاصل کرنا، اس کو سیکھنا تم کو۔ لعل اللہ ان یخلصک من هذه الشبکہ، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس جنجال سے نکال دے، یہ شرک ہے جنجال، شبکہ، وہی الشرک باللہ الذی قال اللہ تعالیٰ فیہ، اور یہ وہ شرک ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر، یہ 5 چیز کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہوگا اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، یہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ شرک کرنے کے بعد اگر کوئی آدمی مر گیا بغیر توبہ کے، توبہ کر لیتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ غفور رحیم۔ کتنے بڑے بڑے ایسے لوگ تھے جنہوں نے توبہ کیا اور استغفار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کا درجہ ان کو عطا ہوا، اور وہ یعنی اولیاء اللہ میں سے ہوئے، جیسے ابو بکر، عمر، اور کئی صحابہ ایسے جو اسلام کے دشمن تھے لیکن انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ کو کہ اسلام جو ہے وہ پہلے کی چیزوں کو ختم کر دیتا ہے، گناہوں کو۔ اسلام، حج اور ہجرت، یہ 3 چیزیں ہیں، جو کبیرہ گناہ بھی ہوتا ہے تو وہ معاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ توحید کی برکت ہے اسلام کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا تو اس کے ساتھ کسی کو شریک کرے۔ اگر مسلمان جو توحید پر ہے، اللہ کی توحید میں شریک نہیں کرتا، وہ اگر مر جاتا ہے، گناہ گار ہے، تو یہ اس کے لیے 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو معاف کر دے، اس کو جنت میں داخل کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے اگر اس کو معاف کر دیتا تو اپنی رحمت سے کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، نسأل اللہ من فضلہ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیتا ہے تو اپنے عدل و انصاف سے دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ولا یظلم ربک احدا، تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، اور پھر کہتے ہیں اللہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، دیکھو اللہ کے نزدیک کیا اس کا معاملہ ہے شرک کا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، یہ کس کے لیے ہے؟ جس کی موت شرک پر ہو گئی۔ لیکن اگر زندہ ہے وہ شرک، اگر وہ شخص زندہ ہے تو ہم کہیں گے توبہ کرنا، کتنا بھی بڑا تمہارا گناہ ہے، شرک بھی اگر تم نے کیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفس پر اپنے پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ جو توبہ کر لے، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو معاف نہیں ہوگا، اگر شرک اگر وہ مر گیا تو۔ باقی گناہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اپنی رحمت سے معاف کر دے گا۔ پھر کہتے ہیں وذلك بمعرفة 4 قواعد ذكرها الله تعالیٰ فی کتابہ، اور یہ 4 قاعدوں کو جان کر آپ حاصل کر سکتے جو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ غور کریں، مصنف نے اپنی طرف سے نہیں بیان کیا، ابھی تک جتنی باتیں انہوں نے کی ہے کیا کوئی قصہ کہانی کیا؟ کہتے ہیں کہ یہ آپ کو 4 قاعدے جان کر حاصل ہو جائے گی۔ ذکر اللہ تعالیٰ فی کتاب، جسے اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، اپنی طرف سے یہ نہیں کہہ رہے۔